سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 103 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، واو اور لو کا مطلب ہے اگر۔ لو جو ہے قرآن کریم میں آپ کئی جگہوں پر پڑھیں گی، اور یہ حرف شرط ہے، یعنی کنڈیشنل لیٹر، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، حروف شرط اور اسمائی شرط۔ اور حروف شرط میں ان، اذ، ما، لو، لولا اور کلما۔ اب اس کو جملے میں کس طرح ہم نے سمجھنا ہے، یعنی جملے میں ایک ہے فعل شرط، ایک حصہ فعل شرط اور ایک جواب شرط، یعنی ایک تو حرف آ گیا جو شرط کے طور پر آ رہا ہے، کنڈیشنل لیٹر آ رہا ہے، اور ایک پھر اس کا جواب شرط۔ جیسے بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ، ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض کو بعض سے، یعنی بعض گروپ کو بعض گروپ سے نہ ہٹاتا تو زمین پر، تو کیا ہونا تھا، زمین پر بگاڑ، یعنی پیچھے ایک کنڈیشن آ گئی، اگر اللہ نہ ایسا کرتا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، ٹھیک ہے، وَلَوْلَا، وہاں پہ لولا کا ورڈ آ گیا نا، لولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض لفسدت الارض، تو زمین پر فساد ہوتا۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر تو اپنے سبق کو یاد کرتا تو کامیاب ہوتا، یعنی ان تذاکر تنجح۔ اب اس مثال میں حرف شرط کیا ہے، ان، اور فعل شرط یعنی جو شرط رکھی گئی تھی، جو کنڈیشن رکھی گئی تھی، وہ کام کیا تھا، کام تھا تذاکر، یعنی کہ یاد کرنا، کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فعل شرط، اور اب تیسری بات جواب شرط۔ اس کو جواب شرط کیا ہے، تنجح، یعنی کامیابی، تو کامیاب ہوتا۔ اس کو آپ ذرا سمپل کر لیجئے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک تو ہو گیا حرف شرط ان، ٹھیک ہے، اب اس کا جواب بھی آنا ہے کہ اگر تو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یعنی اگر، جیسے آپ ہم کہیں اگر تو مٹی میں بیج بوتا تو فصل کو اگاتا، یعنی ایک کنڈیشن رکھی گئی، شرط رکھی گئی کہ اگر ایسا کرے گا یا اگر ایسا ہوتا تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا، یعنی اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ تھے حروف شرط۔ اس کے علاوہ اسمائی شرط بھی ہیں، اور وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر میں لیٹر آن آپ کو ان کی ڈیٹیل دوں گی۔ ابھی فی الحال ہم حروف شرط کو دیکھتے ہیں۔ تو بات کیا آ رہی ہے، وا اور لو، اگر، انہم، انا بے شک، حروف ناسخہ میں سے ایک لیٹر، اور یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے شک، ہم ضمیر ہے، وہ سب، آمنو یعنی اگر وہ سب ایمان والے ہوتے، واتقوا، وا اور اتقوا وہ سب تقوی والے ہوتے، پرہیزگار ہوتے۔ اتقوا کے روٹ ورڈز کیا ہیں، واو، کاف، یا، وقع، یا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات ہے بچنا یا اپنے آپ کو بچانا، دور کرنا کسی چیز سے، ٹو سیف گارڈ اینڈ پروٹیکٹ ون سیلف، اور شرعی اصطلاح میں کیا ہے، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یعنی اللہ کا ایسا ڈر، ایسا خوف جس میں محبت بھی شامل ہو۔ اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، واو، کاف، یا سے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے واتقوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، اس کا خوف رکھتے، تو اس کے بدلے میں اس کے یعنی ان کا اجر بہت زیادہ تھا۔ اب اس میں واتقوا کہیں پر آپ دیکھیں گی متقی، ٹھیک ہے، یہ تو کئی جگہوں پر قرآن کریم میں ورڈ آئے گا، متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف رکھنے والا، اس کے پلیئر کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کرنے والا۔ تو متقی ایک شخص، اور متقین بھی ہم پڑھتے ہیں زیادہ سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر واتقوا یعنی اگر وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، لا یقیناً، یعنی یقیناً وہ پاتے، مثوبۃ ثواب، جزا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں سا، واو، با، ثوابا، اور اس کے بنیادی معنی ہے دوبارہ آنا اور واپس آنا کے معنوں میں، یعنی کسی چیز کا لوٹنا، ریٹرن ہونا۔ اور عربی زبان میں ثوب لباس کے لیے، ڈریس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ثواب کا ورڈ بھی اسی سے ہی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اچھے اعمال کی جزا، یعنی اس پر ثواب ملے گا، جزائے خیر ملے گی۔ تو اب یہ کہ انسان کو اس کے اعمال کا جو بدلہ
لوٹ کر ملتا ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے، اور اس کا استعمال خیر و شر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یعنی میننگ جو بنیادی میننگ ہے وہ تو ریٹرن ہونا ہے، واپس آنا ہے نا. تو اب اگر کسی نے کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ اس کو اسی طرح اس کے جو اعمال ہیں اس کا جو ریٹرن ہے اسی طریقے سے ملے گا، اور جس کے اچھے ہیں اس کو بہترین، جیسے جزائے خیر. اب جزا کا دن تو ہے، اب جزا خیر کے معنوں میں بھی آ سکتی ہے اور شر کے معنوں میں بھی، ٹھیک ہے. تو ثواب مطلب کسی چیز کا واپس آنا، لوٹنا، اور کپڑے کے لیے بھی، ڈریس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والے ہوتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان کا جو بدلہ تھا من عند اللہ، من سے پریپوزیشن ہے، عند اللہ، عند پاس، اللہ کے پاس، خیر بہترین ہوتا. یعنی اپنے اعمال کا جو ریٹرن وہ پاتے وہ بہترین ہوتا، اچھا ہوتا. خیر، خیر جو ہے وہ بھلائی کے معنوں میں بھی بات آتی ہے اور مال کے معنوں میں بھی یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی خیرات، جیسے کہا جاتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر، یعنی جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی مال، وہاں پر مال آ رہا ہے قرآن کریم میں، دو طرح سے یہ استعمال ہو رہا ہے، دو طرح کے معنوں میں. یعنی خیر ایک تو ہے ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی بھلائی کے لیے خیر کا ورڈ آ رہا ہے. پھر اسی طرح مال بھی بھلائی، اللہ کی نعمت ہے، تو مال کے لیے بھی خیر کا ورڈ آ رہا ہے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگین کہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہو تم اپنے نفسوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور جو تم خرچ کر رہے ہو تمہیں پورا پورا واپس اس کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لو، کاش کے، کانو وہ سب تھے، یعلمون علم رکھنے والے، یعنی اگر ان کو علم ہوتا اس بات کا، یعنی وہ ایمان والے ہوتے تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہوتا. تو یہاں پر لو کاش کے معنوں میں لیا جائے گا. آگے ہے جی یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے، ایو اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے آیا ہے، الذین وہ لوگ اشارہ ہے، اور اس میں موصولہ ہے. آمنو جو ایمان لائے، لا نہ، تقولو تم سب کہو، فعل مضارع ہے، تا بتا رہی ہے کہ فعل مضارع ہے، اور واو الف آخر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ مت کہو رائنا. رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے. اور یہ کب کہا جائے گا؟ جب کوئی کسی کی بات سن رہا ہے اور وہ بات کرنے والے، ایڈریس کرنے والے کو کہے کہ میرا خیال کیجیے، یعنی میرا لحاظ کیجیے، یا میری طرف متوجہ ہوئیے، یعنی وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو. اب اس ورڈ سے مومنوں کو کیوں منع کیا گیا کہ تم یہ ورڈ اپنے نبی سے نہ کہو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے بغض اور جو اناد، جو ہیٹ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ سے وہ اس لفظ کو بگاڑ کر بولتے. اور کسی لفظ کو بگاڑنے کے کئی طریقے ہیں. جیسے آپ اسی لفظ کو لے لیں، را کو چھوٹا کر دیں یا ای نہ کر دیں، تو یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا، اور پھر اس کا میننگ بھی جو ہے وہ بدل جائے گا. اب یہود کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں رائنا، یعنی ہمارا چرواہا، جس کا اب ورڈ تو ہے رائنا، ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو مدہ بنا دیا، حرف مدہ بنا دیے، اینا کھینچ دیا اس کو، تو اس کا پھر مطلب بدل جاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ ہمارا چرواہا یا احمق وغیرہ. تو جس طرح کی وہ تفسیر میں بات آتی ہے کہ وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی سام کا مطلب ہے موت، اور مطلب ان کی مراد کیا ہوتی تھی کہ تجھے موت آئے. تو یہ ہے الفاظ کو بگاڑ دینے کا جو نقصان ہے. تو اس پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ رائنا کا ورڈ یوز نہ کریں، بلکہ کیا کہیں؟ وا اور قولو تم سب کہو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور توجہ کیجیے. وا اور اسماؤ، یعنی تم سنتے رہو، سین میم عین سے آ رہا ہے، اور سماعت کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. واسماؤ اور تم سب سنو. وللکافرین، وا اور للکافرین، لام جو پہلا ہے وہ فور کے لیے پریپوزیشن ہے. وللکافرین یعنی جھٹلانے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، عذاب علیم، عذاب پنشمنٹ ہے، علیم دردناک، علم سے آ رہا ہے، علم کہتے ہیں درد کو، اور علیم دردناک عذاب. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ما نہیں، یودو چاہتے ہیں، ودا سے یہ ورڈ آتا ہے، واو دال دال، ودا چاہنا، محبت رکھنا کسی چیز کے لیے، چاہت رکھنا. ما یودو نہیں چاہتے،
الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من سے پریپوزیشن حرف جارہ اہل الکتاب اہل کتاب میں سے اہل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا اہل خانہ تو یہ وہی ورڈ ہے اہل الکتاب یعنی کتاب والے اہل کتاب the people of the book ولل مشرقین و اور لا نہیں المشرقین شرک کرنے والے مشرک واحد ہے اور مشرقین جمع ہے اسی طرح مشرکات عورتوں کی جمع اور مشرکہ فیمیل ٹھیک ہے مشرک میل اور مشرکاتن فیمیل اور مشرکین یہاں پر جمع کی صورت میں آ رہا ہے یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں کیا نہیں چاہتے وہ ان کہ یونزلہ تم پر اترے تم پر آئے اس کی تو کئی بار ہو چکی ہے ایکسپلینیشن نازلہ سے کہ تم پر آئے تم پر اترے علیکم تم پر ٹھیک ہے میں نے ذرا رواں پڑھ دیا ہے علیکم تم پر علا پلس کم ٹھیک ہے جی پریپوزیشن پلس کم تم پر من سے خیر بھلائی کوئی بھی بھلائی من ربکم من سے ربی پلس کم تمہارے رب کی طرف سے یعنی اہل کتاب کے کافر اور مشرکین ہرگز اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ تم پر کوئی خیر اترے تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں واللہ اور اللہ یختص فعل مضارع ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں خا صاد صاد خوساسا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خاص یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے یعنی انہی روٹ ورڈ سے خاص کر لینا خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے اس چیز کو خاص کر لیے اپنے لیے مخصوص کر لیے یعنی اس نے اس چیز کو چوز کر لیا اس کے لیے وہ خاص ہو گئی ہے اسپیشل ہے کوئی وہ چیز اس کے لیے ٹھیک ہے تو کسی چیز کا ایلوکیٹ کر لینا اسپیسیفائی کر لینا یہ معنی ہیں اس کے یعنی لغوی معنوں میں یہ بات آ رہی ہے خوصاصہ ٹھیک ہے مخصوص کرنا اللہ یختص یعنی اللہ جس کو چاہے جس پر چاہے اپنی رحمت کرے یختص جس کو چاہے وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی با پریپوزیشن ہے رحمتی رحمت ہی اس کی ٹھیک ہے اس طرح اگر کھولیں گے اس ورڈ کو تو با پلس رحمتی پلس ہی برحمتہ ہی یعنی وہ اپنی رحمت کے ساتھ من جس کو یشا چاہے یشا کیا ہے فعل مضارع ٹھیک ہے شاء چاہنا اس نے چاہا انشاء اللہ کہتے ہیں نا ان اگر شاء چاہا اللہ نے ٹھیک ہے نا انشاء اللہ تو اب یہ فعل مضارع میں آ رہا ہے بات وہی ہے چاہنا ٹھیک ہے من یشاء جس کو وہ چاہے یعنی اپنی وہ رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو وہ چاہے واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم ذو کیا ہے والا صاحب اور یہ ذو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح مؤنث کے لیے ذات کا ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں جیسے ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 13 کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی کشتی میں یعنی وہ لوہے کی کیلوں سے بنی ہوئی کشتی تھی جس میں نوح علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو سوار کیا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ذاتی مؤنث کے لیے آ رہی کشتی کے لیے ٹھیک ہے ذاتی الواح و دسر تو وہ جو ہے مذکر کے لیے یعنی والا اور ذات مؤنث کے لیے یعنی والی کیلوں والی کشتی اب یہاں پر بات آ رہی ہے واللہ ذو الفضل العظیم وہ بڑے فضل والا ہے عظیم بہت بڑے عظم عظمہ سے عین ضامیم عظمہ بہت بڑا بہت گریٹ چیز یعنی وہ زبردست فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پر تو جی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین